اور بالخصوص ایمان والوں کو خطاب بار بار قرآن کریم فرقان حمید میں کیا ہے۔ اسی طرح کا ایک خطاب قرآن کریم فرقان حمید ایمان والوں سے فرماتا ہے اور فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں ایسی توبہ کرو کہ جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو۔ اے ایمان والو اللہ کے حضور میں ایسی توبہ کرو کہ جس توبہ کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو۔ اب یہاں آیت مبارکہ میں توبہ کرنے کا حکم فرمایا۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور میں رجوع کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اس کے حضور پشیمان ہونا، شرمندہ ہونا، ندامت اختیار کرنا۔ تو فرمایا ایسی توبہ کرو کہ جس کے بعد پھر گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو۔ توبۃ نصوحا، نصوحاً ایسی توبہ کو کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسی توبہ سچے دل سے حسن نیت کے ساتھ بندہ کرے کہ پھر واپس جو ہے وہ اس گناہ کی طرف لوٹ کر نہ جائے۔ جیسے نکلا ہوا دودھ واپس تھن کی طرف نہیں پلٹ سکتا، تو فرمایا بندہ مومن ایسی توبہ کرے کہ وہ گناہ کی طرف واپس لوٹ کر نہ جائے۔ تو یہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ گناہوں سے توبہ کریں اور ایسی پکی اور سچی توبہ کریں کہ گناہ کی طرف لوٹ کر نہ جائیں۔ آج کا جو معاشرہ ہے اور جو حالات ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو گناہ کرنا جو ہے وہ بہت آسان نظر آتا ہے اور اس کے مقابلے میں نیکی کی طرف آنا یہ انتہائی مشکل نظر آتا ہے۔ گناہ کے راستے بہت زیادہ ہیں جبکہ نیکی کے راستے جو ہے وہ قلیل ہیں۔ تو اس پرفتن دور میں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ان فتنوں سے، ان گناہوں سے بچا لے اور رب تبارک و تعالیٰ کے حضور میں صدق دل سے حاضر ہو جائے اور اپنے ایمان کا تحفظ کرے، اپنے عقائد کا تحفظ کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، تو یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس شخص پر بہت بڑا کرم ہے۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ گناہوں سے توبہ کر لینے والا شخص ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو یہ کون سی توبہ ہے؟ یہ وہ توبہ نہیں ہے کہ جس کو ہم توبہ سمجھتے ہیں کہ بس چند رٹے رٹائے جملے ادا کر لیے اور نہ دل ساتھ دے رہا ہے، نہ نیت ہمارے جو ہے وہ ساتھ ہے، نہ ہمارا ذہن اس طرف ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ توبہ ہو گئی۔ اسے توبہ نہیں کہا گیا، بلکہ توبہ وہ ہے کہ جیسے آیت مبارکہ میں فرمایا کہ جس کے بعد پھر گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو۔ اور توبہ کی قبولیت کی علامت علماء بیان فرماتے ہیں کہ وہ یہی ہے کہ آپ نے اگر کسی گناہ سے توبہ کر لی، اب اس کی طرف آپ کے قدم اٹھنے سے جو ہے وہ آپ پریشان ہیں اور آپ کے قدم اس کی طرف جو ہے وہ گناہ کی طرف نہ جا رہے ہوں، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کی توبہ سچی تھی اور وہ قبول ہو چکی، کہ اب آپ جو ہے وہ گناہ کی طرف نہیں جا رہے اور اپنے آپ کو اس سے روک رہے، اور اگر گناہ کی طرف پھر جا رہے ہیں اور مسلسل ہو رہا ہے تو
تو اپنے ضمیر پر غور کرنا چاہیے کہ ہماری توبہ میں یقیناً کوئی جو ہے وہ کمی رہی ہے۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ الندم توبۃ، کہ شرمندگی، گناہ پر ندامت یہ بھی توبہ ہے۔ ایک لمحے بھر کے لیے جو ہے وہ بندہ اگر رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لے اور اس قدر مضبوطی سے جوڑ لے کہ وہ گناہوں پر شرمندہ ہو جائے، ندامت آ جائے اسے، تو وہ ایک لمحے کی شرمندگی بھی جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ اس کی قبول فرما لے گا۔ اور اگر ندامت نہ ہو، شرمندگی نہ ہو اور گناہوں سے بچنے کا پکا ارادہ ہی نہ ہو، تو پھر چاہے رات یا دن، سارا دن وہ استغفار کرتا رہے، اس کو وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو حقیقی معنوں میں توبہ کرنے والے کو حاصل ہونا چاہیے۔ یہ انتہائی ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنی سابقہ زندگی پر غور کر کے اس کی رب تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے کہ جو کچھ خطائیں، گناہ، زیادتیاں ہو چکی ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے حضور میں ان کو یاد کرتا رہے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ گناہ صرف وہی نہیں ہے کہ جو رب تبارک و تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہے، بلکہ گناہ کئی اقسام پر مشتمل ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اور بندے کے درمیان، کہ اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی، یہ رب تعالیٰ کا حکم تھا، اس نے چھوڑ دی، تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اب وہ بندہ اس کو قضا کر کے سچے دل سے اگر رب تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے، یہ اس کا کرم ہے۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کا تعلق بندوں کے ساتھ بھی، جنہیں حقوق العباد کہا جاتا ہے، اس میں جو ہے وہ ایک تیسرا بندہ بھی جو ہے وہ انوالو ہوتا ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ کسی بندے کی حق تلفی کی، کسی پر ظلم کیا، کسی کا مال جو ہے وہ زبردستی غصب کر لیا، یا کسی کا دل دکھایا، کسی کی غیبت کی، تو یہ اب بندے کا حق بھی جو ہے وہ بیچ میں آ گیا۔ اب یہ بھی گناہ ہے، اس کی بھی معافی جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس کے لیے پہلے اس بندے کو جو ہے وہ راضی کرنا ضروری ہے۔ گویا یہ معاملہ حقوق اللہ سے بھی جو ہے وہ زیادہ سخت ہو گیا کہ اس میں اس بندے کو یا تو راضی کیا جائے، اس سے معافی مانگی جائے، یا اس کا جو حق چھینا ہے وہ حق ادا کر کے اس کو راضی کیا جائے، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کے حضور میں معافی مانگی جائے، تو یہ بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر معاف کرنے پر قادر ہے۔ تو گناہ صرف رب تبارک و تعالیٰ اور بندے کے بیچ میں نہیں ہے، بلکہ بندوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہیں، ان کے ساتھ جو ظلم ہے، ان کے جو حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، یہ بھی بڑے بڑے گناہ ہیں۔ ان کی بھی معافی مانگنا، ان سے بھی توبہ کرنا ضروری ہے، اور جو طریقہ ہے اس کے مطابق کرنا ضروری ہے۔ ایک شخص اگر جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا اور صرف یہ کہہ لیتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر دے، تو وہ جب تک اس نماز کی قضا نہیں کرے گا وہ معاف نہیں ہوگی۔ پہلے جو قضا نماز کر چکا ہے اس کو پورا کرے، اور اس کے بعد اس تاخیر کی معافی مانگے، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ ضرور کرم فرمانے والا ہے۔ ہمیں آخرت کے متعلق غور و فکر کرنے کا قرآن کریم فرقان حمید حکم دیتا ہے، کیونکہ یہ تمام معاملات آخرت پر جو ہے وہ نتیجہ خیز ثابت ہوں گے کہ دنیا میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں، چاہے نیکی ہے یا بدی ہے، اس کا نتیجہ آخرت میں ہمارے سامنے آئے گا۔ اور اس کے متعلق رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں ہی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر جان اس بات پر غور و فکر کرے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ آنے والے کل سے مراد موت کے بعد کا جو مرحلہ، وہ قبر کے احوال بھی ہیں، حشر کے احوال بھی ہیں، قیامت کے احوال بھی ہیں،
حساب و کتاب، یہ تمام مرحلے آخرت کے مرحلے. تو فرمایا ہر اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان اس بات پر غور و فکر کرے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا. یہ گویا کہ مراقبہ کرنے کا حکم قرآن کریم فرقان حمید نے ارشاد فرمایا، یعنی اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا، اپنے اعمال کی جانچ کرنا، ان کو دیکھتے رہنا کہ آیا ہمارے اعمال میں کمی ہے، کوتاہی ہے، یا کہ سرے سے ہے ہی نہیں، یا کچھ کمی ہے تو ان کو بہتر کیا جائے. تو یہ قرآن کریم فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے. امام محمد غزالی علیہ رحمہ نے جو ہے وہ اس آیت کی تفسیر میں بہترین جو ہے وہ تحریر فرمائی، اور آپ نے مراقبہ کرنے، غور و فکر کرنے کے متعلق جو ہے وہ بہترین معلومات جو ہے وہ لوگوں کو فراہم کی. ان کا نتیجہ، ان کا جو ہے وہ نچوڑ یہی ہے کہ ہر بندہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اپنے اعمال کو جانچتا رہے گا، کیونکہ شیطان ہر وقت اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، اور وہ نیک اعمال کرنے والوں کو بھی خوش فہمی میں مبتلا کر دیتا ہے. بھائی تم تو بڑے نیک ہو، بڑے سجدے کر رہے ہو، بڑی نمازیں پڑھ رہے ہو، تم تو جو ہے وہ بخشے ہوئے ہو. تو نیک نظر آنے والا شخص بھی بظاہر اس کے وسوسوں کا شکار ہو کر خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنی عبادت پر ناز کرنے لگ جاتا ہے. تو آپ نے ہر طرف سے جو ہے وہ مسلمان کو متوجہ رہنے کا حکم فرمایا، اور فرمایا کہ کسی بھی راستے سے شیطان کے لیے جو ہے وہ جگہ نہ چھوڑنا. وہ کوشش کرتا ہے کہ جو برائی میں لگا ہوا ہے اس کو تو مزید برائی کی طرف لے جاتا ہے، جو اچھائی کر رہا ہے، جو نیک عمل کر بھی رہا ہے، اس کے اعمال کو بھی جو ہے وہ خراب کرنے کے لیے وہ پوری کوشش کرتا ہے. اس کو طرح طرح کے وسوسے دلا کر، دوسرے لوگوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھا کر کہ تم تو بڑے عبادت گزار ہو، تم تو تہجد بھی پڑھتے ہو، لوگوں سے بھی بیان کر دو، اور اس طرح جو ہے وہ ریاکاری، دکھلاوے کی جو ہے وہ اس پر کیفیت طاری کر کے اس کے اعمال کو بھی جو ہے وہ ضائع کر دیتا ہے. تو ہر شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے. ابھی ایک دن بعد جو ہے وہ شعبان المعظم کی بڑی رات، شب برات جو ہے وہ آنے والی ہے. یہ وہ شب ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی خصوصی رحمت اپنے بندوں پر فرماتا ہے، اور اس شب کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فیصلے کی شب قرار دیا. اس رات میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، لوگوں کے اعمال رب تبارک و تعالی کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں، اور آئندہ سال لوگوں کے متعلق کیا کچھ ہوگا وہ فرشتوں کے سپرد کیا جاتا ہے کہ کس نے مرنا ہے، کس کی کتنی روزی ہے، کس کے لیے جو ہے وہ کون سی تکلیف ہے، کون سی آزمائش ہے، کون سی خوشی ہے. یہ تمام جو ہے وہ اس رات میں فیصلے کر دیے جاتے ہیں. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کو عبادت میں گزارو اور اس کے دن کا روزہ رکھو. یہ وہ شب ہے کہ جس میں غروب آفتاب سے ہی رب تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے، ندا فرماتا ہے، الا من مستغفر فاغفر، کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں. الا من مسترزق فارزقه، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں. اور ہے کوئی مصیبت میں مبتلا جو مجھ سے جو ہے وہ التجا کرے تو میں اس کی مصیبت کو دور کروں. تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ندا یہ پوری رات جاری رہتی ہے. فرمایا یہاں تک کہ فجر جو ہے وہ طلوع ہو جاتی ہے. تو یہ پوری رات اللہ تبارک و تعالی کے کرم اور اس کی رحمت کے نزول کی رات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اس شب میں جو ہے وہ آپ کثرت سے عبادت کا اہتمام فرماتے ہیں. ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات میں ہی کثیر عبادت کرتے ہیں کہ آپ تو اللہ کے وہ نبی ہیں کہ راتوں کو کھڑے ہو کر جب عبادت میں مشغول ہوتے تو آپ کے سینہ مبارکہ سے ایسے آوازیں آتی جیسے جو ہے وہ دیگچی میں پانی ابل رہا ہو. خوف خدا کا یہ عالم ہوتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تو آپ کے پاؤں میں جو ہے وہ سوجن آ جاتی
گرم پڑ جاتا تھا. لیکن اس کے باوجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے امت بخشی جائے گی, جو اپنی امت کی شفاعت کرنے والے ہیں, ان کی عبادت کا یہ عالم. اور ہم جو ہے وہ کہ جو ہر قدم پر رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے طلبگار ہیں, ہمیں اپنے اعمال کو جو ہے وہ کتنا سنوارنا چاہیے, یہ ہر شخص جو ہے وہ بخوبی غور و فکر کر سکتا ہے. تو اس سب کو جو ہے وہ بجائے یہ کہ ہم غفلت میں گزاریں, عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں. بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ 14 شعبان المعظم کو بھی جو ہے وہ روزے کا اہتمام کیا جائے کہ پچھلے سال کے جو اعمال ہیں ان کا جو رجسٹر بند ہو وہ روزے کی حالت میں ہو, اور نئے سال کا جو آغاز ہو تو وہ بھی روزے کی حالت میں. تو یہ دونوں دن کا یعنی 14 اور 15 دونوں دن کا نفلی روزہ رکھ لیا جائے, رات کو عبادت میں جو ہے وہ گزارا جائے اس کو, تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں ضرور فرماتا ہے. اور ایک بات اور ذہن میں رہے کہ کچھ ایسے لوگوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی بھی فرمائی کہ جو اس بڑی برکت والی رات میں بھی نہیں بخشے جاتے. حالانکہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. قبیلہ بنی کلب عرب کا سب سے زیادہ بکریاں پالنے والا قبیلہ تھا. تو کثرت کے لیے جو ہے وہ مثال کے طور پر بیان فرمائے کہ کثیر تعداد میں لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت فرماتا ہے. لیکن کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں جو اس رات میں بھی محروم کر دیے جاتے ہیں. ان میں سے ایک فرمایا کہ تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا لٹکانے والا, تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑے کو, اپنے شلوار کو, اپنی پینٹ کو جو ہے وہ لٹکانے والا, فرمایا اس رات میں اس شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. والدین کا نافرمان, اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. رشتہ داریوں کو توڑنے والا, قطع تعلق کرنے والا, فرمایا اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. شراب کا عادی شخص, اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. اور امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کی جو روایت ہے تو اس کے مطابق آپ نے فرمایا کہ جو شخص قاتل ہے, لوگوں کو ناحق قتل کرتا ہے, اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی. لیکن پہلے میں نے عرض کیا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا دروازہ جو ہے وہ موت سے پہلے تک کھلا ہوا ہے. بندے پر جب موت کا وقت طاری ہوتا ہے اس کے بعد اس کے لیے جو ہے وہ توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے. اس سے پہلے پوری زندگی اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور اگر کوئی شخص اس طرح کے گناہوں میں مبتلا ہے تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, بلکہ صدق دل سے اس کے حضور میں حاضر ہو جائے. اگر والدین کا نافرمان ہے, پہلے ان کو راضی کرے, ان کے قدموں میں پڑ جائے, ان کو سچے دل سے راضی کر کے ان سے معافی مانگے, اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کے حضور میں معافی مانگے, تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی جو ہے وہ اس رات میں کرم فرمائے. اگر کوئی دیگر اس طرح کے گناہوں میں مبتلا ہے تو سچے دل سے توبہ کر لے اور اپنے آپ کو رب تبارک و تعالیٰ کے حضور میں پیش کر دے, تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس رات میں اس کی بھی جو ہے وہ مغفرت فرما دے گا, کیونکہ اس کی رحمت بہت وسیع ہے. اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے, اس کی رحمت بہت بڑی ہے. ہمارے گناہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. بس بات یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ سچے دل سے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوا جائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ضرور اپنا کرم فرماتی ہے, اس کی رحمت کا سایہ ضرور اپنے بندوں پر پڑتا ہے. غالباً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے کہ آپ کا روب اور دبدبا جو ہے وہ دیکھ کر شیطان بھی جو ہے وہ راستہ بدل لیتا تھا. تو ایک نوجوان جو ہے وہ شراب کا عادی تھا, اور وہ غالباً جس راستے سے آپ جا رہے تھے اس سے آ رہا تھا. تو اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی. دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں, اور وہ جانتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
شریعت کے معاملے میں جو ہے وہ کس قدر سخت ہے، فوراً دل میں جو ہے وہ اس کو خوف طاری ہوا اور رب تبارک و تعالیٰ کے حضور میں عرض کی الہ العالمین آج تو جو ہے وہ میری خیر نہیں ہے، تو ہی جو ہے وہ میری عزت رکھنے والا ہے، اور میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ اب میں کبھی شراب نہیں پیوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس سے گزرے، فرمایا نوجوان کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ سرقہ ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا واقعی؟ کہنے لگا واقعی۔ آپ نے اس کو جو ہے وہ کھول کے دیکھا، سونگا تو وہ واقعی جو ہے وہ سرقہ تھا۔ تو ایک لمحے میں جو ہے وہ اس کے دل کی کیفیت بدلی، تو رب تبارک و تعالیٰ نے بھی جو ہے وہ اس کے لبوں پر پردہ ڈال دیا کہ سچے دل سے اس نے توبہ کی کہ الہ العالمین آج مجھے حضرت عمر سے بچا لے، میں کبھی بھی جو ہے وہ نہیں پیوں گا۔ تو واقعی اس کی شراب جو ہے وہ سرکے میں تبدیل ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عزت کی لاج رکھی۔ تو بات یہ ہے کہ سچے دل سے بندہ رب تبارک و تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو، ندامت شرمندگی اختیار کرے، تو رب تبارک و تعالیٰ ضرور جو ہے اس کی توبہ قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صدق دل سے توبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کپڑا لٹکانے کے متعلق انہوں نے فرمایا کہ جیسے کہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ جو شخص غرور اور تکبر کی وجہ سے کپڑا لٹکاتا ہے تو وہ لٹکنے والا کپڑا فرمایا کہ جہنم کی آگ میں۔ تو کپڑا یعنی غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے کوئی شخص لٹکاتا ہے تو اس رات میں فرمایا کہ اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ہاں اگر مجبوری کے تحت کپڑا جو ہے وہ لٹک رہا ہے اور فخر کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے نہیں لٹکتا، اس شخص کے لیے جو ہے وہ یہ حکم نہیں۔ اور غرور اور تکبر کی علامت یہ ہے کہ کپڑے جو ہے وہ پہنے ہوئے ہیں اور ٹخنے سے نیچے ہیں، اور چلنے پھرنے میں جو ہے وہ اس نے ایسا انداز اختیار کیا ہو کہ دیکھنے والے جو ہے وہ یہ محسوس کریں کہ ہاں یہ شخص جو ہے وہ تکبر میں مبتلا ہے، یہ غرور کر رہا ہے۔ تو اس طرح کا انداز اختیار کرنا، جیسے بعض لوگوں میں جو ہے وہ یہ ہوتا ہے اور وہ اسی وجہ سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کپڑے کو نیچے رکھتے ہیں یا نہیں بھی رکھتے، لیکن چلنے پھرنے کا، گفتگو کا انداز جو ہے وہ متکبرانہ ہو، تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ یہ بعید ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ بچا جائے اور عاجزی کو اختیار کیا جائے۔ اگر کوئی شخص سامنے والا جو ہے وہ کم تر بھی ہے، غریب بھی ہے، اس کے سامنے بھی جو ہے وہ اس انداز میں اس سے پیش آیا جائے کہ وہ جو ہے وہ یہ محسوس نہ کرے کہ سامنے والا شخص جو ہے وہ تکبر کے طور پر جو ہے وہ مجھ سے مل رہا ہے۔ تو کپڑا لٹکانے کو جو ہے وہ تکبر کے طور پر حدیث مبارکہ میں منع فرمایا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برا جو ہے وہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔